ایسی ہے نا. لیکن زیادہ تر آئی آر کے ہیں. مجھے میں نے سنا تھا کہ سوشیولوجی کی میں تو میں بڑا پیشنیٹ ہو گیا. میں نے شکر ہے سوشیولوجی بھی یہاں کوئی سننے کو مل رہا ہے کہ سوشیولوجی کے بچے ہیں. لیکن گڈ تھنگ از کہ اب آپ کے شہر, آپ کے اس ایریا میں سوشل سائنسز کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, جو ایز اے سوشل سائنٹسٹ میرے لیے, چاہے آئی آر ہے, چاہے آپ سوشیولوجی کے ہو, چاہے آپ اینتھروپولوجی کے ہو, جس کے بھی ہو, اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ سوشل سائنسز کو سیدھے سیدھے بنتے. ایسی ہے نا. اور تو میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ فیوچر ہمارے لیے تھوڑا سا دھندلا ہے. وہ ویسے تو آج کل ہر فیلڈ کے ہی, آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے. ڈاکٹرز بھی آج کل تھوڑے سے پریشان ہیں, انجینئرز بھی پریشان ہیں. تو میں کہتا ہوں جب سارے پریشان ہیں تو سوشیولوجی بھی پریشان ہو جاتا ہے, یا آئی آر کے بچے بھی تھوڑے سے پریشان ہو جائیں. اس میں کیا برائی, پریشان ہونے میں کیا برائی ہے جب سارا ملک ہی پریشان ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ پیشنیٹ ہیں اپنی فیلڈ کو, اور آپ لوگوں نے ایسی فیلڈ چوز کی ہے جس کی آہستہ آہستہ سے ریکگنیشن بہتر ہوتی جائے. سو آپ لوگوں جیسے ینگ بچے جب کل کو اچھا کام پروڈیوس کریں گے, اچھی محنت کریں گے, اپنے ایریاز میں ایکسپرٹ ہوں گے, اچھا کام پروڈیوس کریں گے, دنیا آپ کا کام سننا چاہتی ہے. میرا جتنا بھی باہر کا ایکسپیرینس ہے اس نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ پاکستان کا لفظ جب کوئی بولتا ہے تو ہر کسی کے کان کھڑے ہوتے ہیں. کوئی انگریز ہو, چاہے کوئی ایشین ہو, چاہے کوکیشین ہو, چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتا ہے, اس کے کان ایک دفعہ کھڑے ضرور ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی گپ کو بات بتانے لگا پاکستان کے بارے میں. اور میں آپ کو پورے یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. اب پاکستان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیا جاننا چاہتے ہیں لوگ اور آپ کیا بتانا چاہتے ہیں, کیسے بتانا چاہتے ہیں. سو ہمیں کوالٹی کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا, اپنے کام کو لے کے, اپنے امپلائمنٹ کو لے کے, اپنی ڈگریز کو لے کے تھوڑا سا پیشنیٹ ہونا پڑے گا. فار گرانٹیڈ لینے والا کام بالکل نہیں رہے گا کہ آپ سمجھو کہ یار میں تو آئی آر کر رہا ہوں, آئی آر کر لوں گا, بعد میں کیا ہوگا, کوئی نوکری کر لوں گا چھوٹی موٹی, بس دیٹس اٹ, یہ میری لائف ہے. آپ کو اپنے گولس تھوڑے سے زیادہ اچھے سیٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. سو بینگ اے سوشل سائنٹسٹ بیٹا آپ لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگ اس کشتی کو کیسے لے کے چلتے ہو. آپ اس ایریا میں, چونکہ اگر آپ لاہور اسلام آباد سائڈ پہ دیکھو تو سوشل سائنس کے کافی بڑے بڑے نام ایگزسٹ کرتے ہیں جو لٹریچر چھاپ رہے ہیں, جو لٹریچر میں کام کر رہے ہیں اچھا خاصا. یہاں ابھی یہ میرا پرسنلی خیال ہے کہ ابھی ایمرجنس ہے اس فیلڈ کی, اور ایمرجنس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے. سو آپ لوگ جو کام پڑھ رہے ہو, جس طرح پڑھ رہے ہو, آپ لوگوں کا پوٹینشیل بہت ریکگنائز کیا جائے گا, پرووائڈیڈ آپ اچھا پڑھو, پرووائڈیڈ آپ طریقے سے پڑھو, اس ڈگری کے ساتھ آنیسٹی سے پڑھو. اگر آپ نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا تو بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو ہر فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ لوگ جسٹ اندر گریجویٹ کر کے, وہ گریجویشن کر کے گھر چلے جاتے ہیں, اور پھر بدنام کرتے جاتے ہیں کہ یار ڈگری نہیں ملتی, ڈگری مل جاتی ہے تو جاب نہیں ملتی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارے پاس ریزنز بے تحاشا ہیں. لیکن آئی ایگری کہ آپ لوگوں کی طرح جب میں نے بھی ایم فل ختم کیا تو مجھے بھی کچھ خاص نظر نہیں آ رہا گیا. لیکن اپرچونیٹیز ہمیشہ کرائسس میں ہوتی ہیں, تو اگر کرائسس ہے اس ملک میں, اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ لوگ جیسے ینگ مائنڈس کی بہت زیادہ ابھی ہمیں ضرورت ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ جو سیشن جیسے رکھا جا رہا ہے, یہ ہر کسی کے لیے تو نہیں رکھا جاتا. جو آپ کی ادارے ایک ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کو اپنا ان پٹ دینا ہے کہ یو میک دا موسٹ آؤٹ آف دس اپرچونیٹی. یہاں یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا یار, کہ بہت کم بچے جس کو شاید کوئی باہر سے پڑھانے آئے 3-4 گھنٹے کے لیے آئے, ایک باہر سے فوراً کوالیفائڈ بندہ ہے, اسے آ کے پڑھا کے چلا. کتنے بچے ہیں یہاں جو یہ پریولیج کے ساتھ ہیں, بہت کم ہے. مجھے اپنی پوری ایم فل میں کوئی باہر سے نہیں پڑھانے آیا تھا, ہمارے کوئی ٹیچرس تھے, ہم لیکچر دیتے تھے چلے جاتے. لیکن اب آپ دیکھیں کتنا رجحان ہے کہ گلوبل انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی ایفرٹس پٹ ان کریں. خیر, سو سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ سوشل سائنسز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا, یہ آپ لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. سوشل سائنٹسٹ بننے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ کام کرنے پڑیں گے جو بہت زیادہ ضروری ہیں, جیسے ریسرچ کے بارے میں ایک اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ. ریسرچ کو سر سے نہیں اتارنا, ریسرچر کی آواز وہاں پہنچتی ہے جہاں ریسرچر خود نہیں پہنچ سکتا.
جیسے اگر آپ کام لکھتے ہو, کام پبلش کرتے ہو, تو بیٹا وہ آپ سے پہلے کئی جگہ پہ پہنچ چکا ہو. کوئی مجھے فون کر کے نہیں پوچھتا کہ یار تم نے مجھے 10 پیپروں میں ایک پیپر لکھا تھا, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, کیوں لکھی ہوئی ہے, کیا لکھا ہوا اس میں. میرا پیپر پڑھتے ہیں اور اس کو سائٹ کر دیتے ہیں. سائٹ کرنا سمجھتے ہیں نا, سائٹ کر دیتے ہیں. لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک پاکستانی بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے, کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ سو جہاں آپ خود نہیں پہنچتے, آپ کے پیپرز پہنچ جاتے ہیں, آپ کا کام پہنچ جاتا ہے. آپ لوگوں کی گلوبل تھرو ہے, یہاں بیٹھ کے آپ پیپر پبلش کرتے ہو, اٹ گوز ٹو انٹرنیشنل جرنلس, لوکل جرنلس, کوئی نہ کوئی ضرور پڑ رہا ہے, آپ کا کام ضائع نہیں ہو رہا آپ کا کام. سو ریسرچ کو آپ نے فور گرانٹیڈ نہیں, صرف آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ریسرچ کو اون کر جاؤ. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا کچھ ریسرچرز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پبلش ریسرچرز ہوتے ہیں جن کا کام پبلش ہوا ہے, کچھ لوگ نا ہر وقت ریسرچر ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کبھی کٹنگ کروانے جاؤ نا, آپ اپنے علاقے کے نائی کے پاس, بڑا اچھا ریسرچر ہوتا ہے, اس کو علاقے کی ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے, فلانی کہاں گئی, فلانا کہاں گیا, کس کا آج کل کس سے دوستی ہے, کس کی ٹوٹ گئی ہے. کیفے والے سے آپ بیٹھ کے پوچھنا, کیفے والے بندے کے ساتھ جو کیفے کا مالک ہے, وہ آپ کو پوری یونیورسٹی کی پوری ڈیٹیل بتا دے. کوئی کام پبلش نہیں کیا اس نے, ہے آبزرویشن بیس اس کا جو انالیسز ہے نا, یعنی وہ بھی ریسرچر اپنے اندر, لیکن اس کا کام جو ہے نا وہ بڑا سطحی ہے. سطحی سمجھتے ہیں آپ, آن دا سرفیس ہے. آپ لوگوں میں اور اس میں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ آپ لوگ کا بھی ایک اوپینین ہے, لیکن اس کا اوپینین آبزرویشن بیسڈ. اس نے دو لوگوں کو بیٹھے دیکھا, اس کو نہیں پتا لوگ اسائنمنٹ کر رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہیں, اس نے دیکھنا ہے اور اس نے ایک اوپینین بنا. اب آپ کی اوپینین میں اور اس کی اوپینین میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ڈگری یافتہ بچے ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے بچے ہیں, آپ لوگ چیزوں کی ہر طرح سے انڈرسٹینڈنگ لے کے ایک اوپینین بناتے ہیں, ایک پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ سر زہر کو دیکھا اور کہا بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے تھے نا دیکھے بغیر, دیکھے دیکھ ساتھ ہم کہتے ہیں یار فوراً ججمنٹ پاس کرو اور دیٹس اٹ. اور ہمارے ارد ایسے لوگ بے تحاشا ہیں, اتنے ہم انکوزیٹو ہوتے ہیں, یعنی ہم معاشرے کے بارے میں اتنا کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, لیکن طریقہ کار ٹھیک ہے. آپ کے کیفے کا مالک آپ کی دکان پہ بیٹھا ہے, وہ ہیئر کٹنگ کرتا ہے, ہی از ویری انٹرسٹڈ ان یور سوسائٹی. اس کا بڑا شوق ہے کہ یار مجھے پتا ہو کہ سوسائٹی میں, اور آپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے. ایسے آپ اسے پوچھتے جا کے یار کہ آج کل کیا چل رہا ہے, وہ فلانا کہاں کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, فلانا کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سو وی آر ویری انکوزیٹو اباؤٹ آور سوسائٹی. ہر کوئی بہت اپنے اندر ایک ریسرچر ہوتا ہے. اب میتھڈس کیا ہیں؟ ایک اس کا میتھڈ ہے کہ آبزرو کیا, لمیٹڈ سا ڈیٹا اٹھایا, وہاں سے دیکھا, سائٹ سے دیکھا, اوپینین جنریٹ کیا اور جنرلائز کر دیا. آپ آؤ گے, آپ اگر آپ نے شیو کیا تو کہے گا بڑا ماڈرن لڑکا ہے بھی, کیونکہ اس نے ماڈرن لڑکا دیکھا تھا, ایک پیچھے شیو کیا اور اس نے دیکھا, اس نے کہا لمیٹڈ سا نالج ہے, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا آپ کے بارے میں, اس نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا. پبلش ریسرچر بھی تو یہی کرتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹس پاس کرتا ہے, لیکن اس کے اوپینین میں اور آپ کے اوپینین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا اوپینین بنتا ہے آن دا بیسس آف نالج, پراپر نالج جو ہوتا ہے. اب وہ کیسے گین ہوتا ہے اس کو بعد میں چھیڑتے ہیں, لیکن آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں, موقع دیتے ہیں انشاءاللہ پورا انٹریکشن ہوگا آپ کے ساتھ. لکھ لو جو بھی سوال. سر میں کہہ رہا تھا کہ اگر نہیں بھی پڑھا لکھا ہو, یار نہیں پڑھا لکھا ہو, کاش ایم فل بھی کر لے, تو پھر وہ آپ سے سرویز کروائے گا, ہے نا, آپ سے وربلی بات نہیں کرے گا, آپ کو ہاتھ میں ایک پیپر پکڑائے گا کہ بیٹا اس پہ آپ فل کر دو تاکہ میں اپنی ریسرچ میں ایڈ کر لوں. وہ ایسے رینڈملی نہیں آپ سے کہے گا کہ یار یہ فلانا یہ کر. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ بیٹا ایک پڑھا لکھا بچے کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور ایک عام بچے کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ایک عام انسان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جنرلائز نہیں کرتے, معاشرے کو جنرلائز نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگ چلتے پھرتے اسٹیٹمنٹس نہیں پاس کرتے کہ وہ ایسا یہ ایسا, میں ایسا یہ ایسا, مجھے اپنے معاشرے کے بارے میں بہت پتہ ہے, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. معاشرہ از ٹو کمپلیکس ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سب اپنے اندر ایک یونیورس سمجھتے ہو, آپ اپنے اندر پوری ایک یونیورس ہو, اور یونیورس کو سمجھنا ابھی تک پاسبل نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, یونیورس کو کتنے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے, ابھی تو تھیوریز ہی پاس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. سو ایک آپ ریسرچر کو سمجھ جاؤ کہ ریسرچر کا کام ہے کہ ہر انسان کو امپورٹنس دے, کہ یار میرے لیے ہر انسان ایک اپنے اندر ایک پوری
यूनिवर्स है, उसका एक ओपिनियन है, उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसकी एक थॉट प्रोसेस है. अब क्या आप इंटरेस्टेड हो उस ओपिनियन के बारे में जानने के लिए, उसकी थॉट प्रोसेस को जानने के लिए? अगर तो आप जानने में इंटरेस्टेड हो और आप प्रॉपर टूल्स यूज करते हो तो आप रिसर्चर हो. लेकिन अगर आप कोई टूल यूज नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन यूज करते हो और बड़े इंटरेस्टेड हो मुआशरे के बारे में जानने के, तो फिर आप एक अनएजुकेटेड रिसर्चर हो. अनक्वालिफाइड, आई वुड से, नॉट अनएजुकेटेड. यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू रिसर्च. क्वालिफाइड रिसर्चर वो होता है जो टूल्स यूज करता है ताकि रिसर्च करके किसी नतीजे पे पहुंच सके. एक अनक्वालिफाइड रिसर्चर तो आपको चलते फिरते मिल रहा होगा, कहीं किसी भी गली कोने में कोई ना खड़ा होगा, कोई ना ओपिनियन दे रहा होगा. अब नॉलेज कैसे हासिल किया जाए? नॉलेज हासिल करने के दो तरीके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. सुना हुआ नाम ये? आपने किस किस सेमेस्टर से, जरा मुझे ये तो बताओ. 6 में वो रिसर्च पढ़ी है थोड़ी सी? कितनी पढ़ी है? ऑनेस्टली बताना है, मुझे झूठ नहीं बोलना. सर एक 2 क्रेडिट और का सब्जेक्ट बस 2 क्रेडिट और है ना. सो मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ी होगी. आप लोगों को शायद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का ही पता होगा कि एक वर्ड्स के साथ डील करता है, दूसरा नंबर्स के साथ डील करता है. इतना ही पता. पीछे उसकी एसेंस नहीं समझ के, पीछे उसके पीछे मकसद क्या है. ब्रेक तो वेट करिए या चलिए मैं तो आप लोगों के साथ बात करिए. सो बेटा, एक रिसर्च वो है जो नंबर बेस्ड होती है, राइट. एक नॉलेज आपने ऐसे हासिल करना है जो नंबर्स बेस्ड, और एक नॉलेज वो है जो आपने वर्ड्स को यूज करना है. ऐसे ही होता है ना, दो ही चीजों से इंफॉर्मेशन आती है, या नंबर से या